الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الحمد لله آج رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ نے ایک بار پھر زندگی میں عطا فرمائی، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ. کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ گھڑیاں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں عطا فرمائی. بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز ہوا. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، پہلا سپارہ، پھر اگلا ایک پاؤ. سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. اس کا ایک معنی ہے پہلی سورت، اور ایک معنی اس سورت کا ایک نام سورت الدعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اللہ کریم نے خود بتایا ہے کہ مجھ سے مانگو اور یوں مانگو. آپ بھی جب کسی کو کہہ دیں کہ میاں درخواست یوں لکھ کے لے کے آؤ، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ اسے دینا چاہتے ہیں، اس لیے تو مضمون بتا رہے ہیں. اللہ کریم بھی اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو یقیناً اللہ دینا چاہتے ہیں. اور اس مانگنے میں اور اس صورت میں جو خاص بات تھی کہ مانگو تو کیا مانگو، مجھ سے صراط مستقیم مانگو، ہدایت مانگو. یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور یہ نہ ملا تو ہفت اقلیم کی سلطنتیں بھی مل جائیں اور ہدایت نہ ملے تو روئے زمین میں یہ بد نصیب ترین انسان ہے. ہفت اقلیم کی سلطنتیں مل جائیں، ہدایت کا نور نہ مل جائے، بد نصیب آدمی. ہدایت مل جائے تو سب کچھ مل جائے، چاہے کوٹھی میں رہے چاہے جھونپڑی میں رہے. ہدایت مل گئی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا سلیقہ بھی بتایا اور بتایا کہ مانگو کیا، ہدایت مانگو. تو اس سورت کا ایک نام سورت الدعا بھی ہے. اور یہ سورت ایک لحاظ سے ایک صاف شفاف آئینہ ہے پورے قرآن کے علوم کا، پورے قرآن کے مضامین کا ایک آئینہ ہے کہ مختصر سے وقت میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت میں دیکھ سکتے ہیں. پورے قرآن میں ذکر ہے اللہ کی وحدانیت کا، پیارے نبی کی رسالت کا، رسولوں کی رسالت کا، اور آخرت کی زندگی کا، اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ اور ان کا انجام، اور ماننے والوں کا تذکرہ اور ان کے لیے انعامات اور اعزازات. یہ پانچوں چیزیں اس صورت میں موجود ہیں. توحید بھی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کا تذکرہ بھی ہے، انعمت علیہم میں رسالت کا تذکرہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جو اللہ کے فرما بردار ماننے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی. اور یہ وہ طبقہ تھا جو جانتا تھا عمل نہیں کرتا تھا، اور دوسرا وہ طبقہ تھا جو اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. ایک تو جانتا تھا پھر گمراہ ہو گیا، اور ایک وہ تھا جو جانتا ہی نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. تو ان پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ ان سے ناراض ہوئے. یہ مختصر سی صورت ہے. مسلمان دن میں کئی مرتبہ یا تو اس کو نماز میں پڑھتا ہے یا پھر سنتا ہے، پڑھتا ہے یا سنتا ہے. تو یوں قرآن کا پورے مضامین کا خلاصہ روز اس کا استحضار رہ سکتا ہے اگر تھوڑی سی اس کی فکر کر. سورہ بقرہ ہے، قرآن کی ایک بڑی سورت ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا صاحب حیثیت مالدار تھا. اس کے بھتیجے نے دولت کی خاطر اپنے چچا کو قتل کر دیا کہ مرے گا تو دولت ہاتھ آئے گی، اور لاش اٹھا کر دوسرے کے دروازے پہ ڈال دی. قریب تھا کہ دونوں خاندانوں میں تلواریں نیاموں سے نکلیں اور ایک جنگ چھڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ گائیں ذبح کرو.
اور اس مردہ گائے کا ٹکڑا لو اور اس مردے پہ لگاؤ اور اس کے اندر زندگی آ جائے گی. اللہ تو اللہ ہے. مردے گائے سے مردہ زندہ ہو جائے. جب زندہ کرنے پہ آئے تو یوں بھی زندہ کر سکتا ہے. ایسا ہی ہوا, مردہ زندہ ہو گیا, اس نے اپنا قاتل بتا دیا, میرا قاتل کون ہے. اور ساتھ ساتھ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے. اس عقیدے کی تازگی بھی ہو گئی کہ اللہ مردوں کو زندہ کریں گے. تو یہ سورہ بقرہ اسی واقعے کی نسبت سے اس کا نام بقرہ ہے. انسانوں کی 3 مختلف قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, جسے ایمان والا کہتے ہیں, ان کی صفات کا تذکرہ ہے. ایک ایمان والے کی نمایاں صفات, وہ نمازی ہوتا ہے, وہ زکوٰۃ دیا کرتا ہے, وہ آسمانی کتابوں پہ ایمان لایا کرتا ہے, وہ آخرت کی زندگی پہ یقین رکھتا ہے. یہ ایک مسلمان کی نمایاں صفات ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا, مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا, یہودی حج نہیں کرتا, عیسائی نبی کو نہیں مانتے, اللہ کے نبی کو نہیں مانتے, یہودی نبیوں کے دشمن ہیں. مسلمان عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی عظمت اور ان کا احترام اور ان کی عظمت کا بھی قائل ہے, اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہمارے نبی ہیں, ان کی عظمت کا بھی قائل ہے. وسیع و ظرف تو مسلمان ہوا کرتا ہے, سارے نبیوں سے عقیدت رکھتے ہیں اور یہ اس کے دین کا حصہ ہے. تنگ نظر تو وہ ظالم ہیں جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی گستاخی کیا کرتے تھے, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی قتل کرنے کے درپے تھے. تو ایمان والوں کی چند نمایاں خوبیاں, نمازی ہوتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی سچی کتابیں تھی اپنے اپنے وقت میں, آخرت کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں, ذرا برابر بھی شک نہیں کرتے. یہ ایمان والوں کی نمایاں صفات ہے. آج مسلمان دیکھے تو آیا کم از کم یہ نمایاں صفات بھی اس کے اندر ہے یا نہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا, بشارت سنائی, یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. دوسرا طبقہ انسانوں کا کفار کا ہے. 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ فرمایا. پھر تیسرا طبقہ انسانوں کا جو منافقین کا ہے, اس کا تذکرہ قرآن کے اگلی آیتوں میں 11 آیتوں میں ذکر کیا, اور ان کی بری عادتوں کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو نصیحت فرمائے کہ ان گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اس لیے کہ منافق کی عادتوں کا تذکرہ جھوٹے ہوتے ہیں, دھوکے باز ہوا کرتے ہیں, خائن ہوا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے ہوتے ہیں, خود احمق ہیں, اللہ کے نیک بندوں سے کہتے ہیں کم عقل, اللہ کے نیک بندوں سے کہتے ہیں کم عقل. خود غرض ہوتے ہیں, مفاد پرست ہوا کرتے ہیں, دنیا کی خاطر ہدایت کے نور سے محروم رہتے ہیں. یہ منافقین کی عادات کا تذکرہ فرمایا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمایا. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے, مسلمان فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے, مال سے فطرتی محبت کی وجہ سے بخیل ہو سکتا ہے, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جھوٹا ہونا منافق کی نشانی ہے, دھوکہ دینا منافق کی نشانی ہے. اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑانا یہ منافقین کی نشانی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. تو یہ ان کی عادتیں ذکر فرمائی. پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے, اور پھر قرآن جیسا معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسا نہیں لا سکتے. چیلنج دیا, لاؤ نا پھر کوئی ایسا, اگر یہ اللہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو لاؤ. تم بھی بڑے بڑے شعراء رکھتے ہو اور بڑے بڑے ادیب رکھتے ہو, اور عربی زندگی, عربی زبان پر اور اس کے ادب پر تمہیں بڑا دسترس اور مہارت ہے, لاؤ قرآن جیسا. نہیں لا سکتے. مذاق اڑایا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں مکھی مچھروں کا تذکرہ کیوں ہے؟ فرمایا جیسی چیز ہوگی مثال ویسی ہوگی.
ان مثالوں کو دیکھ کر ایمان والے کا تو یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے جو انہیں علم عطا فرمایا تھا اور عظمت بخشی تھی اور مسجود ملائکہ بنایا تھا، اور پھر شیطان جو ازلی انسانیت کا دشمن ہے اس نے وہاں بھی دشمنی دکھائی اور جھوٹی قسمیں کھائیں، حضرت آدم کو ورغلایا، حضرت آدم ازمائش میں پڑ گئے، اللہ رب العزت نے فوراً توبہ کے کلمات دے دیے اور معافی کا اعلان کر دیا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہ ایسی قوم تھی جس پر اللہ کے بڑے انعامات کہ ان کا دشمن ان کے سامنے غرق ہو گیا، جو بڑا ظالم ہوا کرتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو ملازمت دیا کرتا تھا، باندیاں بنایا کرتا تھا، بچے پیدا ہوتے قتل کر دیا کرتا۔ اللہ نے اس دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے غیر معمولی رزق سے نوازا، من اور سلوہ، پکا پکایا کھانا آسمانوں سے آیا کرتا تھا، آسمان کے اوپر بادل ان کا سایہ بن جایا کرتے تھے، پانی کی ضرورت پڑی چٹان پہ لاٹھی ماری چشمے جاری ہو گئے، یعنی اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ اتنی ڈھیر ساری نعمتیں تھیں لیکن اس قوم کی بری عادت تھی بڑی ناشکری قوم، بجائے اس کے کہ شکر گزاری کرتی اور اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری کرتی، قدم قدم پہ اللہ کے حکموں کے مقابلے پہ آ گئی، نافرمانی پہ آمادہ ہو گئی، وقت کے نبی کا انکار کرنے لگی، اس کی فرما برداری کے بجائے اس کی بے ادبی کرنے لگی، نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس گناہ سے۔ اگر ہم بھی دیکھیں تو ہمارے 30-40 سال کے مقابلے میں اللہ نے ہر چیز میں اضافہ فرمایا، لیکن ناشکری کا حال کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ ناشکری ہے، یہ اس قوم کی بیماری تھی جسے اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن اس قوم میں ناشکری اور نافرمانی حد سے تجاوز کرنے لگی۔ کہتے اللہ نے اس قوم سے عہد لیا کہ نبی کی بات ماننی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، آپس میں خون نہیں بہانا، کچھ بات مانتے کچھ کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں آئیں، بعد میں ان کا حکم منسوخ ہو گیا، اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہودی کہتے تھے ہم تو جنتی ہیں۔ فرمایا تم جنتی ہو اور اللہ کے لاڈلے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو نا، بڑی زندگی کی حریص ہے۔ فرمایا 1000 سال بھی عمر مل جائے تو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ جنتی نہ یہودی نہ نصرانی، جنتی دے وہ ہے جو ایمان لایا اور ایمان کی زندگی اختیار کی، جو بھی ہو وہ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان کی سرکشیوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، جادو ان کے لیے فتنہ بن گیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، جو مختلف آزمائشوں سے گزرے لیکن ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا کہ ان کو امام بنایا، ان کو عزت انسانیت میں دے دی اور ان کی دعا قبول فرمائی، اور ان کی دعا کا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ آپ نے دعا فرمائی، بیٹا اور آپ دونوں مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ایک پتھر اٹھا کے لا رہا اور ایک مستری بنی ہوئی ہے، جس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے جسے آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ پتھر آج بھی موجود جس پہ آپ کھڑے ہوتے تھے، اور اس کو اللہ نے معجزہ بنایا تھا کہ اوپر کی ضرورت پڑتی تو پتھر اوپر ہو جاتا تھا، جب نیچے کی ضرورت پڑتی تو پتھر نیچے ہو جاتا تھا، سیڑھی کا کام دیتا تھا، بلکہ زمانے میں لفٹ کا کام دیا کرتا تھا، اور اس کے نشانات موجود۔ یوں آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی
اور اللہ کے گھر کی بنانے کی آپ کو سعادت ملی تو آپ کی عاجزی اور بڑھ گئی. اے اللہ میں نے بنا تو لیا ہے بس تو قبول بھی فرما لے. ہاں بھائی, اللہ تعالیٰ کسی بڑی نیکی کی توفیق نصیب فرما دے تو اس کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی کے اندر عاجزی اور بڑھ جائے, عاجزی اور بڑھ جائے دعاؤں میں کہ اللہ قبول بھی فرما لے. اترائی نہیں, نیکی سے کہیں تکبر نہ آئے, اللہ مردود فرما دیتے. اتنی بڑی خدمت, صدیوں سے لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے اور اس کی تعمیر میں باپ بیٹا کام آ گئے, اللہ سے قبولیت مانگ رہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا محض آباء و اجداد کے تذکرے کام نہیں آئیں گے, جو بوگے وہ کل کاٹنا پڑے گا, وہ کاٹنا پڑے گا. قبلے کا تذکرہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. بیت المقدس قبلہ تھا. مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا ہے؟ بیت المقدس. لیکن کتنی بد نصیبی ہے, 57 سے زیادہ اسلامی دنیا اور اربوں مسلمان, اور ان کا قبلہ اول غیروں کے ہاتھ میں, اور کہتے ہیں مسلمان بہت. وہ تو فلسطین کے آج مسلمان ہیں جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. یہ تو پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ اس قبلہ اول کو آزاد کراتے. عمر کے زمانے میں اسے آزادی ملی, پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اسے آزادی ملی. لیکن آج تو بحثی ہے قبلہ اول ہے مسلمانوں کا. 16 مہینے اللہ کے نبی نظریں اٹھایا کرتے تھے. چاہت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ بھی میرا قبلہ بن جائے. آپ کی چاہت پوری ہوئی, بیت اللہ کی طرف رخ کرنے لگے. لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا, پہلی نمازیں ٹھیک تھی یا اب ٹھیک ہے؟ تو جواب ملا, پہلے بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھی, اب بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں اب بھی ٹھیک ہے. اصل چیز تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا. اس کی عظمت کب آئی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا. ایمان والوں کو تلقین فرمائی, اللہ کی مدد ساتھ لینی ہے تو صبر کی خوبی اپنے اندر پیدا کرو, نماز کی عادت پیدا کرو, اس سے اللہ کی مدد آیا کرتی. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو, اسے تو اللہ نے ایسی زندگی دی ہے تمہیں اس کا شعور بھی نہیں. ہاں ایمان والے اللہ کی خاطر آزمائے جائیں گے, ایمان والے اللہ کی خاطر آزمائے جائیں گے, لیکن گھاٹا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے پیغام ہے, ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ جو اللہ کی خاطر آزمائشیں تکالیف برداشت کرتے ہیں. ان پر اللہ کی رحمتیں اور مہربانیاں ہیں. صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں. مسلمان جب وہاں سعی کرنے لگتے تھوڑے سے گھبراتے کہ یہاں تو بت رکھے جایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں, کہ ایسا تو نہیں کہ اس سے ان کی عقیدت کا اظہار ہو. فرمایا نا, صفا و مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. ایمان والوں کو حلال کھانے کی تلقین ہے, حرام سے بچنے کا حکم ہے, اور خاص طور پہ خنزیر, بہتا خون, مردار, غیر اللہ کے نام پہ نظر, ان کی حرمت کا تذکرہ فرمایا اور ان کی مذمت فرمائی کہ جو حق چھپاتے ہیں دنیا کی خاطر, سچ چھپاتے ہیں دنیا کی مفادات کی خاطر, ان کی مذمت فرمائی. فرمایا یہ حق چھپا کر آگ کے مستحق بنتے ہیں. بڑی ہمت ہے, آگ پہ صبر کر لیں گے. بڑی ہمت ہے, یہ آگ پہ صبر کر لیں. اللہ رب العزت قرآن کے اس پیغام پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.